السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے پوری دنیا کو یہ بتاتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت نہیں گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 1,00,000 کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و قریب کو شہید کیا؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگا، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن ہوتی۔ وہ علی جس سے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا، بسم اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو زہر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے نام بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ آ جائے۔ ہاشم، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو، اس علاقوں کی فوج کہیں جھگڑا تو اللہ کے نواسے پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیاز سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے لڑ رہا ہے کہ فوجی اشقیہ واپس پلٹ کے بھاگنے لگے۔ امام حسین یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو تو رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح یزید سے لڑ رہے تھے کہ غیب سے آواز آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہوا، بس اس صدا کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں غیب آواز آتی ہے، جی کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف۔ فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ ہے، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارا، جس کے پاس چھریاں تھیں اس نے چھریاں چلائیں۔ لگاتار مارنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین علیہ السلام کی طرف پھینکنا شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسے رسول زمین پر اترے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ جس گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر پہلے سواری رسول اللہ کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے، لوگوں کو اس کا احترام معلوم تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام معلوم نہ تھا جسے رسول اللہ کندھوں پر سواری کرواتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا میں اپنا سر رکھ کر دشمن اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور وہ یزید کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے۔ امام حسین علیہ السلام کو سر کو دیکھیں تو اسی امام کے چہرے بھی رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں مشکر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی مشکر خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا، وہ دیکھے امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔
اس دن حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے، سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں حسین نے آنکھیں کھولی اور شمکر سے کہا، شمکر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا مجھے معلوم ہے، پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ ڈالا۔ یزید مسلسل جھومتا رہا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دھوکے سے رابیہ بلند کیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ کی نوازیوں کے سروں کی چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو چیزیں تھیں وہ لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی لیکن نہ اتری، پھر انگلی کاٹ کے لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر اترایا گیا۔ ارے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی کسی کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حسین کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں رباب کے قبائل کے لوگ آتے ہیں اور ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کربلا کی کرم سے نیند میں پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے، امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کرتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کے دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔